قیامت یعنی اس کائنات اور اس کے اندر موجود ہر زندہ اور بے جان چیز کا فنا ہونا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا قیامت کہلاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی طرح سے قیامت اور اس دنیا کے ایک دن خاتمے پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر ایک پیغمبر نے اپنی امت کو قیامت کے متعلق ڈرایا، اس کے متعلق آگاہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیوں کو اس لیے بتا دیا کہ جب وہ وقت آئے تو مسلمان ان تمام علامات کو دیکھ کر سمجھ جائیں، وہ اپنی غلطیوں غفلتوں سے توبہ کر کے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی وفات بذات خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنی اور اسی امت محمدیہ پر قیامت قائم ہونی ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دو کیٹیگریز کے اندر بانٹا گیا ہے، ایک تو علامات صغریٰ یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور ایک ہیں علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ مثال کے طور پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا وغیرہ۔ جبکہ علامات صغریٰ کے اندر بہت ساری نشانیاں شامل ہیں، جن میں زیادہ تر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ اس مشہور ترین حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، یعنی علم والے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ہر جگہ پر جہالت پھیل جائے گی، ہر جگہ پر فحاشی عام ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اتنا زیادہ کہ ایک مرد کے حصے کے اندر 50 عورتیں آئیں گی۔ اب تک اسلامک سکولرز کے مطابق یہ آخری نشانی آہستہ آہستہ اس طرح سے پوری ہو رہی تھی کہ دنیا کے اندر ہونے والی 2 عالمی جنگوں کی وجہ سے میل اور فیمیل پاپولیشن کا تناسب تقریباً آدھے حصے تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر دونوں طرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر مرد فوجی مرتے ہیں۔ کسی حادثات یا قدرتی موت کے اندر بھی مردوں کی موت کا تناسب عورتوں کے مقابلے میں کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق مردوں کی تعداد کے اندر واضح اور مسلسل کمی کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے اندر ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ لوگ مارے گئے، جن میں سیدھا 1 کروڑ ملٹری یعنی آرمی کے لوگ تھے، جبکہ 1 کروڑ سویلین یعنی عام لوگ تھے۔ ان عام لوگوں کے اندر بھی زیادہ تعداد مردوں کی تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے اندر 8.5 کروڑ لوگ ٹوٹل مارے گئے، جو کہ اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 4% تھے۔ 2.5 کروڑ ملٹری جن میں زیادہ تر میل تھے، جبکہ 5.5 کروڑ سویلین تھے۔ جو بھی ملک ان عالمی جنگوں کے اندر شامل تھے، مثال کے طور پر جرمنی، رشیا، جاپان اور دوسرے یورپین کنٹریز، ان کے اندر مردوں کی تعداد 20% تک گر گئی۔ سوویت یونین یا موجودہ رشیا کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر 100 عورتوں کے مقابلے میں 70 مرد باقی رہ گئے تھے۔ 1945 کے اندر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ پھر سے بیلنس ہونا شروع ہو گیا، مردوں کی تعداد پھر سے بڑھنے لگی۔ حالانکہ عورتوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر ان کی تعداد ریشو کے حساب سے ابھی بھی کافی کم ہے، لیکن ہم اسے عالمی طور پر قیامت کی اس نشانی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان کی گئی، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری شارٹیج تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس نے حال ہی میں ایک ایسی کھوج کی ہے جو کہ اس قیامت کی نشانی کو واضح طور پر کنفرم کر رہی ہے۔ انسانوں میں 2 طرح کے سیکس کروموسومز پائے جاتے ہیں، ایکس اینڈ وائی۔ مرد اور عورت دونوں کے اندر ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں کے اندر 2 ایکس کروموسومز، جبکہ مرد کے اندر 1 ایکس اور 1 وائی کروموسوم پایا جاتا ہے، جو کہ ان کا جینڈر، جسم کی بناوٹ، ان کے ہارمونز اور ان کی ورکنگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ حالیہ ریسرچ کے مطابق مردوں کے اندر وائی کروموسومز کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اگلی نسل کے اندر زیادہ تر لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں سال سے مسلسل جاری ہے۔ 2020 کے اندر ایک مشہور ترین سائنس میگزین نیچر کے اندر ایک رپورٹ پبلش کی گئی، جس کے مطابق ایکس کروموسومز جو کہ 1000 کے قریب ہیومن فنکشن کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تو اب تک محفوظ ہیں، لیکن وائی کروموسومز جو کہ میل جینڈر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے تمام فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں، اور 50 کے قریب ایسے فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں جو کہ صرف میلز کے لیے ہوتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا تیزی سے کم ہو رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ختم ہی ہو جائیں، لیکن اس پروسیس کے اندر لاکھوں کروڑوں سال کا وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایفیکٹ ایک حقیقت ہے، یعنی اس کا اثر ہمیں انتہائی تیزی سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مردوں کے اندر وائی کروموسومز کی کمی کی وجہ سے فیمیلز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ میلز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عمل اس طرح سے قدرتی طور پر ہو رہا ہے جس کے اندر نہ انسان کی کوئی مرضی شامل ہے اور نہ اس کا کوئی اختیار۔
آپ ذرا غور کریں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مردوں کی کم تعداد کی بات کی گئی ہے، نہ کہ ان کے مکمل خاتمے کی۔ لہٰذا آنے والے کچھ ٹائم کے اندر، کچھ سالوں کے اندر یا دہائیوں کے اندر ہم اس کا اثر واضح طور پر دیکھ پائیں گے کہ ہماری سوسائٹیز آہستہ آہستہ میل لیس ہوتی جائیں گی۔ سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وائی کروموسومز کے بغیر بھی انسان قدرتی طور پر میل جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ تجربے کے دوران جاپان کے سپنی ریٹس یعنی چوہوں کی ایک نسل جو کہ اپنے وائی کروموسومز کو کھو چکے تھے، وہ اپنے قدرتی جینیٹک سسٹم سے میلز کو ابھی بھی پیدا کر رہے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ انسانوں کے کیس کے اندر بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سائنٹسٹ کا یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے اندازہ ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ پروسیس آج سے نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق جانداروں کے اندر 160 ملین سال پہلے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر وائی کروموسومز کے اندر 1428 جینز تھے جو کہ کم ہو کر آج صرف 45 ہی رہ چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف یہی ایک میڈیکل فیکٹر نہیں ہے جو کہ لگاتار مردوں کی پاپولیشن کو کم کر رہا ہے، بلکہ اور بہت سارے فیکٹرز بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر مرد زیادہ رسکی کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جنگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جہاں پر ان کی ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں۔ خاص طور پر یورپی ملکوں کے اندر بچے کم پیدا کرنے کی کوشش کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اندر وائی کروموسومز کی واضح طور پر کمی ہو گئی ہے۔ ان کا فرٹیلٹی ریٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے جو کہ زیادہ عورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں قدرتی طور پر بھی مردوں سے زیادہ لمبی عمر جیتی ہیں، اور دنیا کے زیادہ تر بوڑھے لوگوں کی لسٹ کے اندر ڈومیننٹ آپ کو ہمیشہ فیمیل ہی دکھائی دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر عمر بڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر وائی کروموسومز کی تعداد ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس وائی کروموسومز کو 1990 کے اندر پہلی بار ڈسکور کیا، جو کہ ہزاروں سالوں کی ایوولوشن طے کر کے اپنے 900 کے قریب اپنے جینز کو لوز کر چکا ہے۔ یہ وائی کروموسومز SOX9 نام کا ایک جینز ریلیز کرتا ہے جو کہ میل کے جینڈر کو ٹریگر کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس میڈیکل سائنس کو 1990 کے اندر جدید میڈیکل ایکوپمنٹ اور ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آخر کیسے جان لیا کہ مستقبل کے اندر انسانوں کے اندر یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ مرد عورتوں کی تعداد کے اندر بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، اتنا کم کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں صرف ایک مرد۔ اور یہ بہت ہی غیر معمولی ایونٹ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، لیکن صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ اللہ کے سوا کی یہ خبر اور پیشن گوئی بھلا کون دے سکتا تھا جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے؟ بے شک اللہ کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اور اب اس اہم ترین نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ قیامت کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔